پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کو کاری ضرر، پاک فضائیہ کے پکتیکا، ننگرہار، خوست میں حملے، دہشت گردوں کے 7 کیمپ اور کمین گاہیں ملیامت۔ انٹیلیجنس بیسڈ حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے گزشتہ رات انٹیلیجنس بیس ایئر سٹرائک میں 3 صوبوں میں حملے کیے گئے۔ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں موجود فتنہ الخوارج TTP کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ فضائی حملوں میں 80 سے زائد خوارجوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاع ہے۔ مزید ہلاکتوں کا بھی امکان۔ تباہ مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار شامل۔ خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار بھی تباہ، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار اور خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا بھی شامل۔ سرحد پر دہشت گردی پر برداشت کی حد ختم ہو چکی۔ پاکستان کو مکمل علم ہے تشدد کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور سرپرست کہاں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حالیہ اقدامات دفاع کے فطری حق کے تحت کیے گئے۔ افغان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور سرگرمیاں پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ طالبان رجیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جس پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ امن، انکار، دوغلے پن یا دہشت گردی کے خلاف عدم کارروائی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ بے گناہ شہریوں پر حملے کرنے والوں سے رعایت نہیں ہوگی، قوم متحد ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کہتے ہیں کہ خوارج کے خلاف جنگ میں بھی فتح یاب ہوں گے۔ افغانستان پاکستان کے تحفظات کا ازالہ کرنے سے انکاری ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، پناہ گاہوں میں چھپ کر مسلح افواج اور سویلین پر حملے کیے جاتے تھے۔ دہشت گرد معصوم بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی بولے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغانستان اپنی اصلاح کرے ورنہ پاکستان دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی یہ نوبت نہ آئے۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کے شمالی علاقوں میں شدید برفانی طوفان، 5 کروڑ 40 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری۔ 6 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، رہوڈ آئی لینڈ اور میساچوسٹ میں ہنگامی حالت نافذ۔ امریکہ بھر میں 15,000 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار، 3500 سے زائد منسوخ۔ سب سے زیادہ پروازیں جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ اور لاگارڈ ایئرپورٹ پر منسوخ ہوئیں۔ میئر زوران ممدانی کا نیو یارک سٹی میں اسکول بند رکھنے کا حکم۔ نیو یارک میں سفری پابندیاں عائد، رات 9 سے دوپہر 12 بجے تک غیر ضروری سفر پر پابندی۔ نیو یارک میں 18 سے 24 انچ اور بعض علاقوں میں 28 انچ تک برف باری کا امکان۔ دوہری شہریت والے برطانوی شہریوں کے لیے نیا قانون لاگو۔ برطانوی حکومت نے نئی سفری پابندیاں متعارف کروا دیں۔ برطانوی پاسپورٹ کے حامل افراد ہی 25 فروری 2026 کے بعد برطانیہ داخل ہو سکیں گے۔ پاسپورٹ نہ ہونے پر شہری پرواز، فیری یا ٹرین پر سفر نہیں کر سکیں گے۔ نئے قوانین کے مطابق سفری اجازت کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اس کی فیس 16 پاؤنڈ ہے۔ دوہری شہریت کے حامل افراد کو دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر سفر کرنے کے لیے 589 پاؤنڈ فیس ادا کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔ امریکی اقدامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ سے ہونے والے مذاکرات سے متعلق بیان۔ کہا، ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں، خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ حالیہ مذاکرات میں عملی تجاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا ایران کو سفارتکاری کا آخری موقع۔ ایران یورینیم افزودگی صفر کرنے سے قبل امریکہ سے ٹوکن معاہدہ کر سکتا ہے۔ امریکی جریدے کا دعویٰ، اگلے 48 گھنٹوں میں ایران سے جوہری معاہدے پر تجاویز موصول ہونے پر مذاکرات کا امکان۔ ٹرمپ اور ایران مکمل جوہری معاہدے سے قبل عبوری معاہدہ کریں گے۔ منگل کو مذاکرات میں ایرانی وزیر خارجہ نے ٹوکن معاہدے کی تجویز دی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی تجاویز کا انتظار کر رہی ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور ڈیوڈ کشنر مسودہ تجاویز کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کو صفر یورینیم کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ امریکہ علامتی افزودگی کی محدود تجویز پر غور کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ہتھیار نہ ڈالنے پر امریکی صدر حیران ہیں۔ ایران کے گرد بڑی فوجی طاقت جمع کر کے دباؤ ڈالا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، صدر ٹرمپ نے پوچھا ہے کہ ایران ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہا۔
ایران کیوں نہیں کہتا کہ ہتھیار نہیں چاہیے؟ ایران درکار تعداد سے زیادہ یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے، صنعتی درجے کا بم مواد ایک ہفتے میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال واقعی بہت خطرناک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی دو ٹوک موقف، کہا ہم ایرانی ہیں، سرنڈر نہیں کرتے، امریکی فوجی سرگرمیاں ہمیں نہیں ڈرا سکتی، ہمارا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، مسائل حل کرنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ جمعرات کو جنیوا میں وٹکوف سے ملاقات کریں گے۔ ایران کا روس سے وربا ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کا خفیہ معاہدہ، برطانوی اخبار کا انکشاف، کہا دونوں ممالک میں $60 کروڑ کا معاہدہ دسمبر میں ماسکو میں طے پایا۔ روس ایران کو 500 وربا لانچرز اور 2500 جدید 9M336 میزائل فراہم کرے گا۔ میزائلوں کی تشکیل 3 سال میں مکمل ہوگی۔ وربا کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والا دفاعی نظام ہے، کروز میزائل کم بلندی والے طیارے اور ڈرون کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق وربا سسٹمز کی محدود کھیپ ایران کو پہلے ہی مل چکی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی۔ لاہور میں برکی روڈ پر AQI 1740 ریکارڈ، گجرانوالہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 551، رحیم یار خان میں 393 تک ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں AQI 346، لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 268 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں نورس چورنگی کے قریب فیکٹری کے گودام میں آتش زدگی، گودام میں کیمیکلز، پلاسٹک اور PVC تھرموس بنانے کا سامان رکھا گیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوہاٹ کے علاقے کوتل ٹاؤن شپ ڈبل روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے لیڈی ڈاکٹر قتل، ملزمان فرار، لاش ہاسپٹل منتقل۔ پولیس حکام کے مطابق مقتولہ DHQ ہاسپٹل میں تعینات تھیں۔ لیڈی ڈاکٹر مہوش کو ڈیوٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے ملزمان نے نشانہ بنایا۔ قتل کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ MQM نے پیپلز پارٹی کی قرارداد کو پاکستان مخالف قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا سندھ اسمبلی میں خلاف آئین قرارداد منظور کی گئی، کیا کوئی صوبہ آئین سے متصادم قرارداد منظور کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم سے ہوا۔ 70 کے الیکشن کے بعد جمہوری تاریخ کا کیسا آغاز ہوا؟ 180 سیٹیں لینے والا جیل میں اور 80 سیٹیں لینے والا حکومت میں تھا۔ پہلے پاکستان، بعد میں MQM ہے۔ پیپلز پارٹی کی قرارداد پاکستان کی تقسیم کی سازش ہے۔ قرارداد کی حمایت پر جماعت اسلامی شریک جرم ہے۔ پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار آئین میں ہے۔ مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت نے سندھ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ MQM رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال دونوں وفاقی وزیر ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ 2 وفاقی وزیر اور اتحادی جماعت مسلسل سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں کیوں مصروف ہیں؟ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے، اسے سیاسی محاذرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ وفاقی حکومت فوری وضاحت کرے اور تمام واقعات کے محرکات واضح کرے۔ ملک پہلے ہی سیاسی اور معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنا دانش مندی نہیں۔ گورنر کو آؤٹ کرنے والے خود آؤٹ ہو جائیں گے۔ 2.5 سال سے سن رہا ہوں کامران ٹیسوری کو چھٹی پر بھیجا جا رہا ہے۔ پہلے بھی MQM کے گورنر نے 14 سال کی اننگ کھیلی تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا عوامی گورنر کیا ہوتا ہے؟ گورنر آئینی عہدہ ہے۔ آج پاکستان صرف بنانا ہی نہیں بلکہ بچانا بھی ہے۔ ریفرینڈم کروا لیں اور معلوم کر لیں کراچی کے شہری کیا چاہتے ہیں۔ لاہور کہاں سے کہاں چلا گیا، ہم کراچی کو کراچی ضرور بنائیں گے۔ مین ہول، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر قید اور جرمانے کی سزائیں۔ پنجاب حکومت نے پنجاب پبلک یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر پروٹیکشن آرڈیننس 2026 منظور کر لیا۔ سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر قید کی سزا اور بھاری جرمانے ادا کرنا ہوں گے۔ مین ہول کور سے متعلق قوانین کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ملوث مافیا اور گینگز کی سرکوبی کے لیے قوانین بنائے گئے۔ سرکاری تنصیبات میں مین ہول کور، اسٹریٹ لائٹس، حفاظتی باڑ اور دیگر تنصیبات شامل۔ سرکاری تنصیبات کی چوری پر 1 سے 3 سال قید، 2 لاکھ سے 30 لاکھ تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر 3 ماہ سے 1 سال تک قید اور 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔